حضرت صہیب کی زندگی میں پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ انسان کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. تلک الایام نداولها بین الناس، زندگی میں شب و روز میں ہمیشہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. کبھی نرمی ہے تو کبھی گرمی ہے، کبھی امیری ہے تو کبھی غریبی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت صہیب شہزادے جیسی زندگی گزار رہے تھے، محلوں میں رہ رہے تھے. ان کے والد کا درجہ ایک حاکم اور بادشاہ کی طرح تھا، لیکن چند منٹوں میں یہ غلام بن جاتے ہیں. اور وہ زندگی اور اس زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو اگر امیر ہے تو ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ امیر رہے گا، اگر غریب ہے تو ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ غریب رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور تقسیم ہے. انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. محترم ناظرین، حضرت صہیب کی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے، ہمیں حق اگر کہیں مل رہا ہے تو ہمیں تعصب کو کنارے رکھ کر فوراً حق کو قبول کر لینا چاہیے. ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، ہمارے والدین کیا کرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ منہج کتاب و سنت کا ہے، یہ راستہ قرآن اور حدیث کا ہے، یہ راستہ صحیح ہے. ہمیں فوراً اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ہمیں فوراً اسے ایڈمٹ کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے. ہمیں اس میں پل بھر کے لیے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. محترم ناظرین، حضرت صہیب رومی کی زندگی سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا گھر، اپنی پراپرٹی سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو بھی ہم قربان کر دیں. ہم اللہ اور اس کے رسول اور دین کو سب سے اوپر رکھیں. آپ نے دیکھا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری مکے کی پراپرٹی جو انہوں نے کئی سالوں کی محنت کے بعد بنائی تھی اور تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو برکت دی تھی اس کے ذریعے انہوں نے بنائی تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور ان کے لیے اس سے بڑھ کے شرف اور منزلت کیا ہوگی کہ اللہ نے ان کے اعزاز میں قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرمایا. محترم ناظرین، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں اگر ہمارے اوپر کوئی غلط اعتراض ہوتا ہے تو ہم حق کی روشنی میں اس کا جواب دیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے رہیں اور ہم اظہار بے نیازی کرتے رہیں. تہمتوں سے اور اعتراضات سے جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. عربی میں ایک کہاوت ہے، اتقوا مواقع التہم، تہمتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو غلط الزام سے بچاؤ. حضرت صہیب رومی کے اوپر جو 3 اعتراضات حضرت عمر فاروق نے کیے، انہوں نے بہت معقول طریقے سے ان تینوں اعتراضات کا محترم ناظرین جواب دیا. تو یہ ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زندگی ہمیں یہ اسباق دیتی ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دیتی ہے. ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کر ہمیں رہنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے.